اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حکمت، دانائی، فراست، علم پر عمل کو کہتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بے پرواہ سرہا ہوا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں جو آپ چند دروس میں سماعت فرما رہے ہیں، کل آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دنیا اور دنیا کے متعلق، آفات اور معاملات کے متعلق بہترین گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، دنیا میں غرق ہونے سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی تقوی اختیار کرو، خدا رب ذوالجلال پر یقین کامل اور بھروسہ رکھو۔ آج کی نصیحت جو تفاسیر میں تفسیر الحسنات سے میں نے آپ کا ایک قول نقل کیا ہے، اس میں آپ اپنے بیٹے کو بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں، یا بنی ایاک والدین فإنہ ذل النہار وہم اللیل۔ اے میرے بچے، جتنا ہو سکے قرض لینے سے بچو۔ لوگوں سے قرضہ جو لیا جاتا ہے، بعض مجبوری میں لیا جاتا ہے، بعض لوگ صرف اپنی غیر ضروری ضروریات کو، غیر ضروری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے قرضہ لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ چونکہ قرض حسنہ انتہائی مجبوری حالت میں لینا جائز ہے، لیکن شوق اور شغلیہ معاملات میں وقتی طور پر اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے قرضہ لینا یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ فرمایا بیٹا، قرضہ لینے سے بچو۔ اب اس قرضے کا جو نقصان ہے وہ اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ فَإِنَّهُ ذُلُّ النَّهَارِ، قرضہ ایک ایسی بیماری ہے جو دن کے وقت انسان کو ذلیل کرا دیتا ہے، یعنی ذلت اٹھانا پڑتا ہے صبح ہوتے ہی، چونکہ کسی سے قرضہ لیا گیا اور اس کو کہا گیا کہ فلاں تاریخ، فلاں دن، فلاں وقت دوں گا، تو مقررہ وقت پر اگر اس کے ادا کرنے کا اہتمام نہ ہو سکا اور قرض طلب کرنے والا شخص جس وقت قرض طلب کرنے آئے گا تو وہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ کس حال میں بیٹھا ہوا ہے، اور میری آواز سے اس کی عزت افزائی یا اس کے اوپر کس طرح کے آثار ہوں گے، وہ اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ وہ آتے ہی کہے گا کہ آپ نے مجھے کہا تھا پیسے میرے، فوراً میرا یہ چیز، میرا وہ چیز۔ ہو سکتا ہے وہ آواز بھی اونچی کر لے، 4-10 آدمی محلے کے اکٹھے ہو جائیں، شہر بازار کے دوست احباب جمع ہو جائیں اور پتہ سب کو چلے کہ بھائی یہ آدمی فلاں کا قرضہ لیا ہے، واپس نہیں کر رہا۔ تو اس لیے فرمایا کہ بیٹا، ایک قرضے کی بیماری یہ ہے کہ دن میں یہ عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ بندہ اگر بالفرض جس سے قرضہ لیا گیا ہے وہ انتہائی شریف النفس انسان ہو، انتہائی شریف النفس انسان ہو، وہ اپنے قرضے کا طلب بھی نہ کرے، لیکن مقروض آدمی اپنے قرض خواہ کا سامنا کرے گا تو اندر اندر وہ شرمندہ ہو جائے گا۔ یہ بھی ذلت ہے، اندر اندر سے اس کو جھٹکا لگے گا کہ یہ صاحب شاید مجھ سے بات نہ کرے، اگرچہ اس کے دل میں مطالبہ نہیں۔ اگر وہ کسی اور غرض سے آ جائے، سلام دعا کرنے کے لیے آ جائے یا ویسے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آ جائے، اس کو دیکھتے ہی کہے گا کہ یہ تو اپنے قرضے کے لیے آ رہا ہے، اب میں کیا کروں گا، تو پریشانی اور ذلت اس کے اوپر سوار ہوگا۔ اس لیے کہا کہ بیٹا، قرضہ لینے سے بچو، یہ دن کو ذلیل کر دیتا ہے۔ وَہَمُّ اللَّيْلِ، اور رات کو نیند اڑا کے غمگین کر دیتا ہے۔ دن میں ذلت اور رات میں بے قراری اور بے چینی۔ چونکہ ایک شخص نے اگر وعدہ کیا ہے کہ میں صبح فلاں آدمی کو پیسہ دینا ہے اور انتظام نہیں ہو سکا، ساری رات اسی فکر میں وہ گلتا رہے گا، صبح میرے وعدے کا کیا ہوگا، میری زبان کی پاسداری کی کیا ہوگی۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو شریف النفس ہے، یعنی قرضہ لینے کے بعد واپسی کی نیت رکھتے ہیں اور دینے کی نیت سے لیتے ہیں، تو یہ ان کی بات ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ وہ صرف قرض کو مال موذی سمجھ کر، غنیمت سمجھ کر وہ جناب اپنے اوپر جائز سمجھتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ان کے لیے بات نہیں ہے۔ شریف النفس انسان کو کہا گیا کہ بلا ضرورت قرض لینے سے بچو، چونکہ اس سے ذلت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور نیند بھی اڑ جاتی ہے اور پوری رات پریشانی میں گزارنا پڑتا ہے۔ تو عقل اس کے منافی ہے کہ بندہ قرض لے کے اپنے آپ کو ذلیل کرے اور بے چین اور بے قرار کرے۔ اس کے بعد فرمایا وَخَفِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَوْفًا، اے میرے بچے، اللہ رب العالمین کے خوف کو ہمیشہ اپنے پاس قائم رکھ۔ اللہ کے خوف سے کبھی اپنے آپ کو بے پرواہ اور بے نیاز نہ رکھنا۔ پھر فرمایا وَلَا يَيْأَسُكَ مِن رحمت اللہ،
دوسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، خوف اپنی جگہ، اللہ کی رحمت میں امید اپنی جگہ۔ خوف میں مبتلا ہو کر رب ذوالجلال سے مایوس نہیں ہونا، چونکہ اللہ رب العالمین بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ خوف اللہ کی ہیبت سے ہے، خوف اللہ کی جلال سے ہے، خوف اللہ کی عظمت سے ہے، لیکن امید اللہ کی رحمت میں ہے، امید اللہ کی رحیمیت میں ہے، امید اللہ کی رؤوفیت میں ہے، امید اللہ کی بخشش میں ہے، امید اللہ کی عطا میں ہے، وہ اپنی جگہ برقرار رکھا جائے۔ یہ دو باتیں کرنے کے بعد تیسری بات فرماتے ہیں کہ بیٹا اوزر الجنائز، جنازوں کو کبھی ترک نہ کرنا، کہیں فوتگی ہو جائے تو جنازے میں ضرور شریک ہونا، ضرور حاضر ہونا۔ کسی کے ہاں فوتگی کا سنو تو اس جنازے کی مجلس کو کبھی چھوڑنا نہیں، بلا عذر کے کبھی بھی اس کو ترک نہ کرنا کہ یہ چھوٹے آدمی کا ہے، یہ مسکین آدمی کا ہے، یہ غریب آدمی کا ہے، میرے جانے کا کیا مطلب، میرے جانے کا کیا مقصد، محلے کے لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں، یہ نہیں۔ جنازے کا پتہ چلے تو اس میں حاضر ہو جاؤ۔ ولا تحضر العرس، شادی میں نہ جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے خوشی میں شریک نہ ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں، لیکن جنازے کو ترک نہ کرنا۔ اب شادی میں شریک نہ ہونے کو ضروری قرار نہ دیا اور جنازے میں حاضر ہونے کو ضروری قرار دیا، ان دونوں کے فائدے بتا رہا ہے اپنے بیٹے کو۔ اس میں شریک ہونے کے کیا فائدے ہیں، اس میں اگر شریک نہ ہو تو نقصان کوئی نہیں۔ فرماتے فَإِنَّ الْجَنَائِزَ تُذَكَّرُ الْآخِرَةَ، تم کسی جنازے میں شریک ہو جاؤ گے تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنا موت، اپنی قبر یاد آئے گی، تم اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے لگ جاؤ گے، تم آئندہ آگے جانے کی تیاری کر لو گے، غافل نہیں ہوگے۔ وَالْعُرْسُ يُشْحِكَ الدُّنْيَا، اگر تم کسی خوشی کی مجلس میں، شادی کی مجلس میں شریک ہونے کو عادت بنا لو گے، پھر تم دنیا کمانے کی طرف دلیر ہو جاؤ گے، تمہاری دنیاوی حرص بڑھے گا، دنیا کی طلب میں اضافہ ہوگا، آخرت سے تم غافل ہو جاؤ گے، اور آخرت سے جو چیز غافل کر دے وہ انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، اس سے بچو۔ لیکن جو آخرت کو یاد دلائے تو اس کو ہمیشہ قائم رکھو تاکہ تم اپنی آخرت سنوار سکو۔ تو یہ وہ نصیحتیں ہیں جن کو تمام علماء، مفسرین، محققین، یہاں تک کہ قرآن مجید میں لقمان حکیم کی نصیحتوں کو سراہا گیا اور مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ تم جس لقمان کی حکمت کی بات کرتے ہو وہ تو شرک نہیں کیا کرتے تھے، تم جس لقمان کی بات کرتے ہو وہ تو ظلم بربریت والے نہیں تھے، تم جس لقمان کی بات کرتے ہو وہ تو خیر اور بھلائی کی بات کرنے والے تھے، تم جس لقمان کی بات کرتے ہو وہ تو اپنی بچے کو بڑی بہترین نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو لقمان کے پیروکار بننے کے لیے تمہیں یہ ساری چیزیں اپنانی ہیں۔ تو قریش مکہ اکثر حضرت لقمان کا ذکر اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں کرتے تھے، باوجود ہے کہ وہ ظلم، جبر، بربریت، شرک اور بت پرستی، شراب نوشی وغیرہ کے معاملات میں مبتلا تھے۔ تو رب ذوالجلال نے ان کو یاد دہانی کرائی کہ جس بزرگ ہستی کا تم نام لیتے ہو اس کے نقش قدم پر چلو۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ نصیحت کے دوران اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قول کا ذکر کرنا یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لقمان کی نصیحتوں کو بطور نصیحت کے پیش کیا۔ تو اسی طرح اگر کوئی عالم دین غوث اعظم کی کرامت، فضائل، عبادت، زہد و تقوی، خواجہ معین الدین اجمیری کی تقوی، زہد، پرہیزگاری، اقوال، اسی طرح داتا علی حجویری کے ارشادات، شاہ عبداللطیف بھٹائی کے ارشادات، اولیاء کاملین صالحین کے ارشادات سناتا ہے تو وہ قرآن اور حدیث کے سے ہٹ کر نہیں ہیں بلکہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہیں۔ جیسے بعض جوہال کہتے ہیں کہ تم غوث اعظم کی بات کیوں کرتے ہو، تم تو حدیث پڑھو، تم تو قرآن پڑھو۔ تو پتہ چلا کہ نیکوں کی نیک باتیں کرنا یہ اللہ رب العالمین کی قرآن کا طریقہ ہے، اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی باتوں کو بطور نصیحت کے اگر اپنے اولاد کو، اپنے قوم کو، اپنی برادری کو بتا دیں، ہم اپنے بڑے دادا پردادا کی اگر اچھی بات ہمارے سامنے ہے ہم بطور نصیحت کے اس کو بیان کریں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے۔ جیسے لقمان کی نصیحتوں کو رب ذوالجلال نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق